لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، سامعین عزیز، صاحبان علم و ادب، صاحبان علم و فہم، ارباب عقل و دانش، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا انتخاب کیا جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ہم وعدہ کرتے ہیں ایسے اطاعت کرنے والوں کو ہم ان کے ساتھ رکھیں گے جن پر ہم نے اپنی نعمتیں اتاری ہیں. پالنے والے، یہ نعمت پانے والے کون ہیں؟ کس پر نعمتیں اتاری؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ نعمت پانے والے انبیاء ہیں، انبیاء کی گواہی دینے والے ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا، اور وہ اللہ کی بہترین رفاقت میں زندگی کو بسر کریں گے. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا انعام ہے. وکفی باللہ علیما، اور اللہ ہر شے کا بہترین جاننے والا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی. یعنی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، ہمیں دونوں کی اطاعت کرنی ہے. بھائی دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنی طرح کی سوچیں ہیں، اتنی طرح کی فکریں ہیں. اگر ہر انسان کے ہاتھ میں ایک کاغذ اور ایک قلم دے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے، تمہاری غرض خلقت کیا ہے، یعنی اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا، تو اتنے جوابات ہوں گے کہ دنیا کے تمام کاغذ بھر جائیں گے، قلم کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اطاعت خدا اور رسول کو لکھ نہ سکیں گے. لیکن اگر پھیلاؤ تو اتنی بڑی داستان کی سمٹنے میں نہ آئے، اور اگر سمیٹو تو فقط ایک جملہ، اطاعت خدا اطاعت رسول.
اب میں ایک مثال کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک طرح کی مثال ہے. یعنی ہمیں اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے. لیکن اگر کبھی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ کچھ کہہ دے اور رسول کچھ کہہ دے تو پھر آپ بتائیں کس کی اطاعت کریں گے؟ یہ حقیقت نہیں ہے، ایک طرح کی یہ مثال ہے. اگر اللہ کچھ کہے، مثلا اللہ کہہ رہا ہے مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھو، رسول کہے نہیں مغرب کی 4 رکعت نماز پڑھنا، تو پھر آپ بتائیں کس کی اطاعت کریں گے؟ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ مثال ہے. اگر اللہ کہے ذی الحج میں حج کرو، رسول کہے نہیں شوال میں حج کرو، تو پھر آپ بتائیں کس کی اطاعت کریں گے؟ بھائی یہ ایک طرح کا سوال ہے، لیکن یہ سوال مہمل ہے، یعنی بے معنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ براہ راست کسی سے بات نہیں کرتا. جب بھی بات کرتا ہے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے بات کرتا ہے. تو جو اللہ تم سے بات کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بناتا ہے اور تم محمد مصطفیٰ کو ہٹا کر براہ راست اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یعنی اللہ بھی ہم بندوں تو بات کرنے کے لیے بیچ میں محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بناتا ہے، تبھی تو وحی آتی تھی. اللہ ہم سے آپ سے کسی سے براہ راست بات نہیں کرتا، بیچ میں محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بناتا ہے. اب وسیلے پہ بات آ گئی تو کہتا چلوں دنیا میں جو منکرین وسیلہ ہیں، یعنی جو وسیلوں کو نہیں مانتے، وسیلے کا جو انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ایک جملہ کہتا چلوں کہ اگر ماں باپ کا درمیان میں رشتہ نہ ہوتا تو یہ منکرین وسیلہ دنیا میں بھی تشریف نہ لاتے، اور جب دنیا میں آئے تو اللہ نے انہیں انسان بنا دیا. اتفاق سے اللہ نے منکرین وسیلہ کو انسان بنا دیا. اب ایک بہت ہی بڑا رائٹر ہے، فلسفی ہے، اس کا نام ہے ابن سینا. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. میں آپ کے درمیان بہت دیر تک حائل نہیں رہوں گا، بس چند جملے فضائل کے، اس کے بعد ربط مصائب، کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. ابن سینا نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. توجہ کریں، بہت ہی آسان سی بات ہے. لکھا کہ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان جب بھی کھانا کھائے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کھائے، اور جانور اپنے کھانے کے آگے اپنے سر کو جھکا دے. ہے بہت ہی کامن سینس کی بات ہے، بڑی سیدھی بات ہے. انسان جب بھی کھانا کھائے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کھائے، جانور کھانے کے آگے سر کو جھکا دے. تو جو اللہ یہ پسند نہ کرے کہ کسی انسان کا سر اس کے کھانے کے آگے جھک جائے، وہ اللہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ کسی انسان کا سر کسی فاسق حکمران کے آگے جھک جائے؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل. ہے جب اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ انسان کا سر کھانے کے آگے جھکے، تو اللہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ انسان کا سر کسی فاسق حکمران کے آگے جھک جائے؟ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بڑا عظیم انسان کو بنایا ہے. اب لکھتے لکھتے اس نے لکھا کہ انسان جب بھی کھانا کھائے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کھائے. تو اللہ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. جو اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کا سر اس کے کھانے کے آگے نہ جھکے، وہ اللہ یہ بھی تو کر سکتا ہے کہ جب بھی انسان کو کھانا کھانے کا دل کہے، اللہ کھانے کو حکم دے، کھانا اڑ کر انسان کے منہ تک آ جائے، انسان کھا لے. اللہ تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، نہ کھانے کو اڑا کے تمہارے منہ تک پہنچاؤں گا اور نہ ہی کھانے کے آگے تمہارے سر کو جھکنے دوں گا. تو پروردگار کھائے تو کھائے کیسے؟ کہا دونوں ہاتھوں سے کھاؤ تاکہ لقمے لقمے پہ وسیلے کے محتاج رہو، تاکہ لقمے لقمے پہ وسیلے کے محتاج رہو. اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دیے، کھاؤ دونوں ہاتھ سے. 2 پیر دیے،
چلو دونوں پیر سے، دو آنکھ دی دیکھو دونوں آنکھ سے، دو کان دیے سنو دونوں کان سے، زندگی بھر دوہرے وسیلے سے کام لیتے رہے، توجہ، زندگی بھر دوہرے وسیلے سے کام لیتے رہے، دونوں ہاتھ سے کام لیتے رہے۔ اب سن لو، جب قیامت میں آنا تو تنہا قرآن کو نہ لانا، دوسرا وسیلہ ساتھ میں لانا، دوسرا وسیلہ ساتھ میں لانا۔ اب دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ آخری فقرہ، اس کے بعد ربط وسائل۔ دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ اب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ رسول فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ اب اس جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، یعنی میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت، دوسرے ہماری عطرت یعنی میرے اہل بیت۔ رسول نے کہا میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث بارہا آپ سنتے رہتے ہیں اور سبھی کو یاد ہے اور سبھی ترجمے سے واقف ہیں، ہمارے بھائیوں کو بچوں کو بھی یہ حدیث یاد ہے، لیکن ایک فقرہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت، میری عطرت۔ یہ حدیث سن کے آپ کے ذہن میں قرآن کی کوئی آیت آئی؟ اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بڑی توجہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ رسول کہہ رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تارک کے معنی ہے چھوڑنے والا، جاعل کے معنی ہے بنانے والا، تارک کے معنی ہے چھوڑنے والا، جاعل کے معنی ہے بنانے والا۔ تو اس آیت اور حدیث سے پتہ یہ چلا کہ محمد مصطفیٰ جیسے نبی کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنا خلیفہ خود بنائے، حق ہے تو فقط اتنا کہ وہ چھوڑ کے چلے جائے، اما جو حق اللہ نے محمد مصطفیٰ جیسے نبی کو نہ دیا وہ امتیوں کو کہاں سے مل گیا؟ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ ہے سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی سب سے بڑا ہے تو ہمارے آخری نبی ہیں۔ جب اللہ نے ان کو یہ حق نہیں دیا خلیفہ بنانے کا تو لوگوں کو کہاں سے مل گیا؟ ہے نا، لوگوں کو کہاں سے مل گیا؟ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، بس آخری فقرہ، انی تارکن فیکم الثقلین، 2 منٹ کی گفتگو ہے۔ یہ ثقلین ہے کیا؟ اس حدیث میں ثقلین اگر سمجھ میں آ گیا تو اس حدیث آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ یہ ثقلین بہت ہی امپورٹنٹ جملہ ہے، رسول نے یہ کیوں یوز کیا، کیوں استعمال کیا؟ ثقلین یہ عربی کا لفظ ہے، ویسے تو پوری حدیث وہ عربی ہے، لیکن ثقلین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے عربی میں۔ تثنیہ یعنی 2، واحد یعنی 1، تثنیہ یعنی 2۔ میرے نبی نے بہت ہی کمال کا لفظ استعمال کیا، ثقلین۔ ثقلین یعنی 2، تثنیہ۔ اب اسی ہم وزن، ہمارے یہاں بہت سے نام ہوتے ہیں اسی کے وزن پر، کسی کے نام سبتین ہوتے ہیں، کسی کے نام حسنین ہوتے ہیں اور کسی کے نام ثقلین بھی ہوتے ہیں، اور اسی کے ہم وزن ظہرین بھی ہے یعنی دوپہر کی نمازیں، اسی کے ہم وزن مغربین بھی ہے یعنی مغرب اور عشاء کی نماز۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں ظہر اور مغرب کی نماز کو ملا کے کہوں ظہرین، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظہر اور عصر کی نماز کا مزاج ایک ہے، اسی لیے کہتے ہیں ظہرین۔ آپ مجھے ظہر اور مغرب کی نماز کو ظہرین کہے نہیں دیں گے۔ اگر میں کہوں عشاء کو اور عصر کو ملا کے کہوں
مغربین تب بھی آپ اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ مغرب اور عشاء کی نماز کا مزاج ایک ہے، مجھے آپ ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ تو میرے نبی نے اس لیے ثقلین کا لفظ استعمال کیا، جہاں مزاج ایک ہوتا ہے وہاں تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے، میرے نبی نے اس لیے ثقلین کا صیغہ استعمال کیا، یعنی اس لیے استعمال کیا کہ جو مزاج قرآن کا ہے وہی مزاج آل محمد کا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ وہی مزاج قرآن کا ہے اور وہی مزاج اہل بیت کا ہے۔ اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا علی مع الحق والقرآن مع علی، علی مع علی والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق معہ، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، یعنی حق اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن اور علی کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن صامت ہے، ہمارا مولا ناطق ہے۔ آپ قرآن پڑھتے جائیں، جب تک قرآن کے ترجمے کو نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے، تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر قرآن پڑھ بھی لیا تب بھی قرآن اچھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ اہل بیت کی احادیث کا مطالعہ نہ کیا جائے۔ یعنی قرآن صرف اردو ترجمہ قرآن سے دیکھ کے پڑھ لینے کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں معلوم ہو گیا، قرآن کی آیتیں ترجمے پڑھنے کے بعد اہل بیت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اہل بیت اس آیت کے ذیل میں اور کیا فرما رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے رسول کے بعد اپنا ولی، اپنا رہبر مولائے کائنات کو مانا ہے۔ ہمارے 12 امام ہیں، ہمارے 12 رہبر ہیں، اہل بیت ہمارے 14 ہیں، سبھی رہبر ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر حجت ہیں، لیکن ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہمارے اوپر حجت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، صلی علی محمد و آل محمد۔ علی، علی نام ایسا ہے کہ علی کا نام سن کر ساری دنیا سامنے آ جاتی ہے۔ علی کا نام لے لو مومن اور منافق کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے مولا حسین نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا۔ جب قافلہ کربلا سے شام پہنچا نا، سید سجاد دربار میں کھڑے تھے، ابن زیاد کہتا ہے یہ کون جوان ہے ہتھکڑیوں میں کھڑا ہوا؟ اس کا ایک نوکر کہتا ہے یہ علی ہے، اسے علی کہتے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے کتنے علی؟ علی تو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ وہ کہتا ہے نہیں، وہ تو حسین کا بیٹا علی اکبر تھا، یہ امام زین العابدین ہے، اس کا بھی نام علی ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے حسین نے اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا؟ کہا ہاں، اپنے بیٹوں کا سارے بیٹوں کا نام علی رکھا، ایک کا نام علی اکبر رکھا، چوتھے امام کا نام علی رکھا، ایک کا نام علی اصغر رکھا۔ عزاداروں، یہ کربلا کا سب سے بڑا فاتح ہے، یہ شہید عظیم ہے، شہید اکبر ہے۔ عزاداروں، جب قافلہ مدینے سے 28 رجب کو چلا ہے، مدینے سے کربلا کو 28 رجب کو جب قافلہ چلا ہے تو اس وقت جناب علی اصغر کی عمر 18 دن کی تھی۔ کتنے دن کی؟ 18 دن کی عمر تھی جب یہ قافلہ چلا ہے۔ قافلہ چلا، حسین سب سے رخصت ہوئے، عماریاں لائی گئی، ساری بیویوں کو عماریوں پہ بٹھایا گیا، رخصت ہوئے، حجرے سارے بند کر لیے گئے، قافلہ چلنے لگا۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے قافلے کی چاروں طرف سے نگاہ ڈالی، قافلہ چل دیا۔ جب پشتے قافلہ پہ مولا عباس پہنچے تو ایک مرتبہ مولا عباس نے دیکھا کہ فاطمہ صغرا بی بی ام سلمہ کا سہارا لیے ہوئے قافلے کے پیچھے آ رہی ہیں۔ عزاداروں، بی بی ام سلمہ کا فاطمہ صغرا سہارا لیے ہوئے آ رہی ہے۔ مولا عباس کہتے ہیں آقا حسین قافلے کو روک دیا جائے۔ حسین کہتے ہیں بھیا عباس کیا ہو گیا؟ عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ام سلمہ کا سہارا لیے ہوئے فاطمہ
फातिमा सुगरा आ रही है, काफिले को रोका गया। फातिमा सुगरा करीब आई, आके कहती हैं बाबा, अरे बाबा, मैंने जब सारे हुजरों को देखा मैंने सब्र किया, सारे हुजरों को मैंने देखा, 40 हुजरों को मैंने देखा, सब्र किया, मगर मेरी नज़र जब दालान में पड़ी तो अली असगर का खाली झूला पड़ा था, मुझसे सब्र न हुआ। बाबा मैं चली आई, मैं चाहती हूँ कि एक बार अली असगर को मेरी गोद में दे दो, मैं अली असगर को प्यार करना चाहती हूँ। हाँ आज़ादारों, जनाब रबाब की अमारी को बिठाया गया, जनाब रबाब की अमारी को बिठाया गया। हुसैन ने रबाब से अली असगर को लिया, सुगरा की जानिब लेके आए, बच्चा हुमक कर जनाब सुगरा की गोद में आ गया। सुनेंगे ज़ादारो, बच्चा हुमक कर जनाब सुगरा की गोद में आ गया। मालूम पड़ता था कि इस 18 दिन की उम्र में सुगरा से इतनी मोहब्बत हो गई कि जैसे 18 साल के कड़ियल जवान से मोहब्बत हो गई हो। जनाब अली असगर सुगरा बहन को इतना पहचानते थे, इतना प्यार करते थे। हुमक के जनाब सुगरा की गोद में आ गए। अब जनाब सुगरा ने अली असगर को लिया, कभी अली असगर के पाँव को चूमती हैं, कभी नन्हे पाँव को चूमती हैं, कभी घुंघराले बालों को प्यार करती हैं, कभी रुखसार का प्यार करती हैं, कभी माथों को चूमती हैं। हाँ आज़ादारों, इतने में मौला हुसैन कहते हैं बेटी सुगरा बहुत दूर हो गई, बहुत देर हो गई, काफिला बहुत दूर जाने वाला है, काफिला बहुत दूर जाने वाला है, लाओ अली असगर को मेरी गोद में दे दो। सुगरा कहती है बाबा अली असगर को ऐसे ना लीजिएगा, अली असगर को छीन कर ना लीजिएगा, अगर अली असगर खुद से जाए तो ले लीजिएगा। हुसैन ने हाथों को बढ़ाया, एक मर्तबा अली असगर हुसैन को चेहरों को देखते हैं, कभी सुगरा के चेहरों को देखते हैं, हुसैन के चेहरों को देखते हैं, सुगरा के चेहरों को देखते हैं। अली असगर हुसैन की गोद में नहीं आ रहे। अब इतने में हुसैन ने न जाने अली असगर के कान में क्या कहा कि अली असगर ने सुगरा की गोद छोड़ी, हुमक्कर हुसैन की गोद में आया, काफिला चलने लगा, तैयार हुआ। सुगरा कहती है बाबा हुसैन, ए बाबा कम से कम इतना बताते जाओ कि आपने भैया अली असगर के कान में क्या कहा। हुसैन कहते हैं अजब नहीं हुसैन ने आवाज दी हो, ए बेटा अली असगर, अगर तुम न जाओगे तो करबला के मैदान में हुरमुला का सनसनाता हुआ तीर अपने गले पर कौन लेगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। खुदा कोई गम न दे सवाए गम मज़लूम करबला के। बस आखिरी फ़िक्रा, अगर तुम करबला न जाओगे तो हुरमुला का तीर अपने गले पे कौन लेगा। अल मुख्तसर काफिला पहुंचा, रोज़े आशूर का दिन आया। हुसैन के सारे असहाबो अंसार एक एक करके शहीद होने लगे। कभी ज़ुहरक़ैन जाते हैं, कभी हबीब इब्न मज़ाहिर जाते हैं, कभी हुर जाते हैं, कभी वहब क़ल्बी जाते हैं, सब जाते हैं, कुर्बानी पेश करते हैं। जो जितनी जल्दी कुर्बानी पेश करता है उतनी जल्दी हौज़ कौसर से जाकर सैराब होता है। अज़ादारों, हुसैन ने करबला में लाशें उठाए, लाशों के दरमियान हुसैन मौजूद थे। कभी ज़ुहरक़ैन का लाशा उठाया, कभी हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा उठाया, कभी हुर का लाशा उठाया, कभी कासिम का लाशा उठाया, कभी औनो मोहम्मद का लाशा उठाया, कभी कड़ियल जवान अली अकबर का लाशा उठाया, कभी 32 बरस के भाई अब्बास का लाशा उठाया। एक जुमला सुनिएगा, कभी अब्बास का लाशा उठाया, लेकिन हुसैन इतने लाशें उठाए, किसी लाशे को उठाने में हुसैन थके नहीं, लेकिन एक लाशा ऐसा था जिसको उठाने में हुसैन को थकन महसूस हुई। हाँ, वो लाशा किसी और का नहीं बल्कि लाशा जनाब अली असगर का था। हाँ ज़ादारों, वो लाशा जनाब अली असगर था। हुसैन करबला के मैदान में रुखसत हो के आए, आवाज़ दी हल मिन नासिरिन यंसुरना, कौन है जो मेरी मदद करे। आखिरी फ़िक्रा ज़ादारों, कौन है जो मेरी मदद करे, कौन है जो मेरी नुसरत को आए, कौन है जो इस कुर्बानी में ताउन करे। हाँ ज़ादारों, इतना सुनना था कि अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया, अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। मैंने उलमा व ज़ाकिरीन से सुना है, मैंने उलमा व ज़ाकिरीन से सुना है, जनाब ज़ैनब कहती हैं अली असगर ने खुद को झूले से नहीं गिराया बल्कि घुटनियों चलते हुए खैमे के दर तक आ गए।
गए। घुटनियों चलते हुए यही वजह थी कि जनाब सुगरा ने अपने कासिद से कहा था कि जब तू करबला पहुंचेगा ना तो अगर कोई ना होगा तो खैमे की जानिब देखना, कोई 6 महीने का बच्चा होगा जो घुटनियों चलता होगा। अली असगर ने खुद को झूले से गिराया और उलमा ने लिखा कि कुछ कदम घुटनियों से चले, खैमे के दर पर आए। हुसैन ने ये आवाज़ सुनी, खैमे की जानिब आए, आके कहते हैं ज़ैनब ये मेरी मौजूदगी में रोने का सबब कैसा है, अभी तो मैं हूँ, रोने का सबब कैसा है। ज़ैनब कहती हैं भैया हुसैन आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा में इतना दर्द था कि अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। मैंने मसाइब को तमाम किया। अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। हुसैन कहते हैं लाओ अली असगर को मेरी गोद में दो, मैं उसका मकसद समझ गया। हुसैन ने अली असगर को अपनी गोद में लिया। कुछ कदम चले थे कि जनाब रबाब के हुजरे के पास पहुँचे। इतना सुनना था कि रबाब दर पे खड़ी हुई थी। कहती हैं ऐ मेरे आका, ऐ मेरे वालियो वारिस, ज़रा ठहर जाएं, ज़रा रुक जाए। जनाब रबाब हुजरे के अंदर गई, एक संदूक खोला, संदूक से एक कुर्ता निकाला। वो कुर्ता जनाब सुगरा ने अली असगर के लिए सिया था। वो कुर्ता जनाब सुगरा ने अली असगर के लिया था। रबाब ने उस कुर्ते को पहनाया, ऊपर सफ़ेद चादर डाल दी और कहती हैं ऐ मेरे आका, ऐ मेरे वालियो वारिस, मैं इस सफ़ेद चादर को इसलिए उड़ा रही हूँ कि बाहर बहुत धूप है, करबला की धूप बहुत है, बहुत तेज़ धूप है, गर्म हवाएं चल रही है, कहीं मेरा फूल सा बच्चा मुरझा ना जाए। अजब नहीं, हुसैन ने दिल ही दिल में सोचा होगा ऐ रबाब तू अपने बच्चे को ये चादर धूप से बचने के लिए नहीं उड़ा रही, बल्कि ये तू तो कफन पहना रही है। हाँ ज़ादारो, बल्कि तू कफन पहना रही है। हुसैन लेके चले मैदान में, अबा का साबत साया किया, मैदान में लेके चले। मैदान में पहुँचे, फौज अश्किया ने मंजर देखा, कुरान बरपा हुआ। लोग कहने लगे शायद हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं, शायद हुसैन बैत करना चाहते हैं। अब जैसे ही हुसैन पहुँचे, अबा का दामन हटाया और कहा सुनो, अगर मैं तुम्हारी नज़रों में ख़तावार हूँ तो इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कम से कम इसे एक बूंद पानी दे दो, तुम्हारी नहर में कोई कमी ना आएगी। हाँ ज़ादारो, हुसैन पे सबसे बड़ा जुल्म यही था कि फौजी अश्किया से कोई जवाब ना आया। इतना सुनना था कि हुसैन ने जलती हुई ज़मीन पे असगर को लेटाया, असगर ने एरिया रगड़ना शुरू की। हुसैन ने असगर को अपनी गोद में लिया, कहा बेटा तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, हुज्जत खुदा के पोते हो। ऐ बेटा अपनी हुज्जत इन जालिमों पर तमाम कर दो। अब जैसे ही अली असगर ने अपनी सूखी हुई ज़बान अपने होठों पर फेरना शुरू किया, फौज अश्किया में कोहराम बरपा हो गया। नए जुमले को बदल के कहूँ, फौज अश्किया में इनकलाब आने वाला था। इतना सुनना था कि उमर साद कहता है आयना आयना हुरमला, हुरमला कहा है इक्ता कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। हाँ ज़ादारो, हुरमला आया, चिल्ले कमान में तीर को जोड़ा, अपने जानों को करबला की ज़मीन पर टेका, चाह तीर चलाया। अब जैसे ही तीर चलाना चाहता है, तीर उसके हाथ से गिर जाता है। उमर साद मलऊन कहता है ऐ हुरमला तू तो बड़ा माहिर था, तू तो बड़ा माहिर था, तुझे क्या हो गया है? तू तीर क्यों नहीं चला रहा है? तेरा तीर क्यों गिर रहा है? हुरमला कहता है जो मेरी आंखें मंजर देख रही है ना, उमर साद तू मुझे नहीं देख रहा है। उमर साद कहता है ऐसा क्या हो गया? हुरमला कहता है जब मैं तीर चलाना चाहता हूँ तो हुसैन के पीछे एक खैमा है, जैसे ही तीर चलाना चाहता हूँ खैमे का पर्दा हटता है, कोई बीबी खैमे के सामने आ जाती है, खैमे का दर पर आ जाती है, मेरा जाविया बदल जाता है। उमर साद कहता है हुरमला अपने जावियों को बदल दे, अपने जावियों को बदल दे, हुसैन के कलाम को कता कर दे, हुसैन के कलाम को कता कर दे। इस जुमले से पता चलता है कि हुरमला का निशाना हुसैन की गर्दन थी। हाँ ज़ादारो, हुरमला ने अपना जाविया बदला, एक मरतबा फिर तीर को कमान से जोड़ा, 3 भार का तीर हुरमला ने चलाया, सनसनाता हुआ तीर चला, खैमे के दर से रबाब ने देखा, कहा
تیر بابا کو نہ لگے، یہ جملہ اصغر نے سنا، مکر ہرملا کا تیر اپنے گلے پہ لیا، ہرملا کا تیر اپنے گلے پہ لیا، حسین نے علی اصغر کے خون کو چلو میں لیا، اپنے چہرے پر مل لیا۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔